بد ہضمی یہ بھی ایک بیماری ہے، اور اس کی علامات یہ ہیں کہ گیس زیادہ پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، قبض ہوگی، آپ کی یہاں ساڑ ہوگی، لوگ کہتے ہیں دل جل رہا ہے، اور اسی طرح سانس کے ساتھ بدبو آئے گی، اسمیل، اور پیٹ میں مروڑ اور درد، کبھی موشن ہو گئے، کبھی قبض ہو گئی، اور دل بوجھ محسوس کر ہوتا ہے، بوجھل ہوتا ہے، جو کچھ ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس کھانے کے بعد ہمارے جسم میں چستی نہیں آتی، توانائی نہیں آتی. تو یہ تمام علامتیں یہ بدہضمی کی ہیں کہ ہمارا کھانا پینا ہضم نہیں ہو رہا. اب اس میں دوسری چیز اس میں آ جاتی ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، کن اسباب کی وجہ سے ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے. تو اسباب میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم بغیر بھوک کے کھا لیتے ہیں، اور بھوک میں جو دورانیہ ہوتا ہے وہ کم از کم 6 گھنٹے رکھنا چاہیے. اور اگر مرض ہو یعنی مریض ہے تو مریض کو زبردستی نہیں کھلانا چاہیے. 6 گھنٹے سے لے کر 12 گھنٹے تک بھی اس کی غذا کے ہضم کا ڈیوریشن چلا جاتا ہے. اور دوسری چیز اس میں کہ ہم نے ٹھنڈے کے اوپر گرم کھا لیا، گرم کے اوپر ٹھنڈا کھا لیا، کھانا کھایا ساتھ پانی پی لیا، کولڈ ڈرنک پی لی، تو اس وجہ سے بھی ہمیں بدہضمی ہو جاتی ہے اور پھر ہم مصیبت کا شکار رہتے ہیں. اسی طرح کثرت خوری، کہ اچھی چیز بنی ہوئی تھی اور آپ نے جناب 2-3 روٹیاں ڈھاب لی، اب وہ 2-3 روٹیاں ہضم کرنا بھی مشکل کام ہوتا ہے، اسپیشلی جب آپ جاتے ہیں شادی پہ کھانے کے لیے، تو اس میں تھوڑے وقت میں ساری چیزیں کھانی پڑتی ہیں. یعنی وہاں پر میٹھا بھی ہے، نمکین بھی ہے، وہاں زردہ پلاؤ بھی ہے، وہاں جناب نان روٹیاں بھی ہیں، اور اس طرح باقی چیزیں بھی ہیں. تو اب ہم نے سارا کچھ کھانا ہے تو وہ سارا کچھ معدہ تو ہضم کر نہیں سکتا. اس وجہ سے پھر ہمیں بدہضمی شروع ہو جاتی ہے. اور اس کا سب سے آسان علاج فاقہ ہے کہ ہم فاقہ کر لیں، ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دیں. دوسری چیز، ثقیل غذائیں وہ بند کر دینی چاہیے. یعنی آپ وہ فروٹ چاٹ بنا لیں ہلکی پھلکی اور وہ کھا لیں، ساتھ کوئی کوا یا چائے لے لیں، بس آپ کا کھانا ہو گیا. اب اس کی وجہ سے آپ کا یہ جو ہضم کا نظام ہے یہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. میرے پاس القریش ہربل دواخانے میں ایک پیشنٹ آئے، تو ان کو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا تھا، کچھ اور مسائل ہوئے تھے، تو بھوک بالکل بند ہو گئی. اب بھوک بند ہو گئی اور ہضم کا نظام ڈسٹرب ہو گیا، بدہضمی پیدا ہو گئی. تو جہاں میں نے ان کا دوائی علاج کیا، تدبیر کا علاج کیا، وہاں غذائی علاج بھی ساتھ رکھا. اور غذائی علاج میں میں نے انہیں یہی بات سمجھائی کہ آپ نے دن کو ایک ٹائم میں صرف آپ نے لینا ہے فروٹ چاٹ لینی ہے، ساتھ چائے لے لینی ہے، اور باقی کچھ بھی نہیں کھانا. شام کو بھی آپ نے یہی کرنا ہے، صبح ناشتے میں ہلکا پھلکا کوئی چیز استعمال کر لیں. اب انہوں نے دوائی لی، ساتھ جو ہے یہ غذائی علاج شروع ہو گیا. تو اللہ کے فضل سے وہ جو عرصہ دراز سے بالکل ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتے تھے، ان کے کھانے کا جو روٹین تھوڑی سی سیٹ کرائی اور یہ چیزیں ان کو ساتھ چلائی تو بڑا بہترین رزلٹ ملا، اور ان کو اللہ نے صحت یابی دی. اب ماشاءاللہ وہ توانا ہے. تو اس طرح سے ہم اس کا علاج کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اس میں سبزیوں کا استعمال یہ بھی بدہضمی کو ٹھیک کرنے میں مفید ہوتا ہے. شوربے کا استعمال، کہ آپ کچھ بھی نہیں لیتے، صرف شوربہ لے لیتے ہیں چھوٹے گوشت کا، بوٹی چھوٹی نہیں کھائی، روٹی نہیں کھائی، شوربہ آپ نے پی لیا. تو یہ جو شوربہ ہے یہ بھی ہماری بدہضمی کو دور کرنے میں فائدہ دے گا. اور جب بھوک لگ جائے، اس وقت جب ہم کھاتے ہیں وہ ہمیں فائدہ دیتا ہے. چاہے اس وقت آپ پیاز کھائیں، ٹماٹر کھائیں، آلو کھائیں، سادی سی چیز کھا لیں، چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لیں، طاقت پیدا کرے گی. اور اگر آپ کے معدے اور آنتوں میں غذا پڑی ہوئی تھی، آپ بہت اچھی کوئی طاقت والی غذا کھا لیں،
تو اس سے بھی آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. بعض دفعہ ہمارے پاس مریض آتے ہیں، کہتے ہیں جی اس سے بھی پوٹنسی کی دوائی دیں، کوئی اچھی طاقت کی چیز دیں. تو ہم انہیں یہی بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو دوائی دی ہے اس نے بھی مسئلہ آپ کا حل کرنا ہے، اور جتنا وہ گڑ ڈالو میٹھا ہو جاتا ہے، لیکن وہ آپ کے جیب پر اثر پڑے گا. تو آپ ترتیب یہ بنائیں جو ہم آپ کو شیڈول بتا رہے ہیں، آپ اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. تو اگر بہت زیادہ بدہضمی ہو تو دودھ میں، یعنی آپ کچھ بھی نہ لیں، دل جل رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو اس وقت میں کھانا بند کر دیں، پینا لیں، اور دودھ تھوڑا سا لیں اور اس میں پانی مکس کریں، ہلکا سا اس میں نمک ڈال لیں. آپ صرف ایک کپ یا ایک گلاس یہ پی لیں. اس کو کچی لسی کہتے ہیں. یہ جو کچی لسی ہے یہ آپ کی وہ جو جلن کی کیفیت ہے اس کیفیت کو درست کر دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ چیز درست اچھی ہونی شروع ہو جائے گی. اسی طرح جب بدہضمی ہو جائے تو اس وقت میں قہوہ، اس کا استعمال جو ہے یہ بھی مفید ہے، اور اس میں آپ پودینہ چاہے خشک ہو یا یہ جو گرین آپ کو ملتا ہے سبزی کی دکان سے وہ لے لیں، اور اس کا قہوہ بنائیں. قہوہ بنا کر آپ اس کو استعمال کریں. ہمارے ہاں القریش ہربل دواخانہ میں ہم اس کے لیے شربت تیار کرتے ہیں، شربت زنجبیل. زنجبیل ادرک کو کہا جاتا ہے، سونڈ، اور اس کا یہ بڑا حصہ ہے، باقی چیزیں اس میں ڈلتی ہیں، اور یہ معدے کے لیے اور اس بدہضمی کے لیے بہت ہی مفید ترین شربت ہے، اور اس کے استعمال سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. اس میں شہد بھی ڈلتا ہے، ماشاءاللہ بڑی زبردست چیز ہے. بہت دور دور تک لوگ اس کو منگواتے ہیں، استعمال میں لے کے آتے ہیں. باقی ادویات بھی ہوتی ہیں، ضرورت کے مطابق ہم انہیں چینج کرتے ہیں. تو ہمیں جتنا ہم اس کا غذائی شیڈول کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اتنا فائدہ زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت والی زندگی نصیب کرے. شکریہ.